إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے اور اکیلا رازق ہے، جس نے اس عظیم الشان کائنات کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہی رب العالمین اس ساری کائنات میں تصرف فرما رہا ہے۔ زندگی دینے والا وہی رب العالمین ہے، موت دینے والا وہی رب العالمین ہے، خیر کا مالک وہی رب العالمین ہے، شر کا مالک وہی رب العالمین ہے۔ الغرض اس کائنات میں جو کچھ ہے، ہو سکتا ہے، وہ اسی رب العالمین کے حکم اور اجازت سے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اب اس کے بعد کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کرے۔ وہی طریقہ، وہی اسوہ، وہی راستہ دین میں اپنایا جائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کی اس مختصر سی ملاقات میں جس عنوان پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں۔ اس عنوان پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کو بخوبی طور پر جانتا اور اس بات پر عمل کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے جو بہتر موقع اسے حاصل ہوتے ہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان اچھے اور بہتر موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو تاجر ہے، جس کا پیشہ تجارت کا ہے، جو بزنس مین ہے، وہ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ عام دنوں میں تجارت تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو، صحیح سنبھال لی جائے گی، لیکن سیزن جب آئے تو سیزن کو چھوڑنا نہیں ہے، سیزن میں غفلت نہیں کرنا ہے، سیزن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ یہ ہر انسان کی کوشش ہوا کرتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے اگر کام بن رہا ہے، کم کوشش پر بہت کچھ مل رہا ہے، تو ایسے موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی جا کر آپ جو ہے مارکیٹ کا جو ہے جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ کپڑے کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان میں سے کچھ نے سارے رمضان کا اسٹاک منگا کر سٹور کر لیا ہے۔ کسی کے پاس اگر دکان چھوٹی تھی تو اس نے بازو کی دکان خرید کر الٹرنیشن کر کر مکمل طور پر رمضان کی اس نے تیاری کر لی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کام والے کم تھے، رمضان کی اس نے ابھی سے تیاری کر لی، کام والوں کو اس نے بڑھا لیا ہے۔ مختلف قسم کے جو ہے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے رمضان میں ہونے والی تجارت کی مکمل تیاری کر لی ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں خوب کمائی کما سکیں۔ یہ کمائی کمانے کا موقع کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے اور ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کما رہی ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں تمام ہی لوگ اس کی بہتر سے بہتر تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرات، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو تیاریاں کر رہے ہیں، جوش و خروش سے، محنت سے، پیسہ لگا کر، ذہن لگا کر، یہ ساری چیزیں کر کے جو محنت کر رہے ہیں، ان کو کیا حاصل ہوگا؟ ان کو کیا حاصل ہوگا؟ ان میں سے کوئی 1 لاکھ کما جائے گا، ان میں سے کوئی 1 کروڑ کما لے گا، ان میں سے کوئی 10 کروڑ کما لے گا، لیکن دنیا ہی میں رکھ کے جانا ہے۔ وہ جو کچھ کمائے گا دنیا ہی میں چھوڑ کے جائے گا، لیکن جو آخرت کی کمائی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ ساتھ چلنے والی، قبر میں ساتھ آنے والی، محشر کے میدان میں ساتھ رہنے والی اور جنت تک لے جانے والی جو نیکیاں ہیں، اس کا ہم کیا خیال کر رہے ہیں؟ حقیقی معنوں میں انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کو اس نظر سے دیکھے کہ میری عام زندگی میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن یہ نیکیوں کا ایک موسم آ رہا ہے۔ اس موسم میں مجھے اس موسم کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اس موسم کی مجھے خوب تیاری کرنی ہے۔ اس موسم میں نیکیوں کی جو بہار آنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک نیکی بھی مجھ سے چھوٹ جائے۔ مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے
کیونکہ یہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے. آپ اس کے بعد جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا جمعہ خطبات میں اور اسی طرح خصوصی بیانات میں رمضان کی آپ ڈھیروں فضیلتیں سنیں گے. مختصر میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا اہم ترین مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان المبارک کے تمام روزے ایمان رکھتے ہوئے اجر حاصل کرنے کی پاک نیت کے ساتھ رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کی پچھلی زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. پچھلی زندگی میں جو اس سے گناہ ہوئے، اس کی تجارت میں اس کی زبان کے گناہ، اس کی نگاہوں کے گناہ، اس کے ہاتھ کے گناہ، اس کے گھر کے اندر کے گناہ، لوگوں کے سامنے اس کے گناہ، تنہائی کے گناہ، سارے گناہ اللہ رب العالمین اس کے لیے معاف کر دیتا ہے رمضان کی ایک عبادت سے. یہ ایک ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تراویح چھوٹنے نہیں دیتا، ایسے بندے کے بھی پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی نے تیسری ایک بات یہ بھی بتائی کہ رمضان تو سارا رمضان ہے، اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جو رات اللہ کے نزدیک خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ کے نزدیک اس کی عبادت ہے. یعنی اس رات میں اگر بندہ اس رات کو پا لے گا، اس رات میں اگر عبادت کر لے گا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ کو وہ عبادت پسند ہے. یہ بہترین رات بھی رمضان ہی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، تراویح کو چھوٹنے نہیں دیتا، ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. خلاصہ یہ کہ دروازے ہیں جو رمضان میں ہمارے لیے نیکیوں کے کھولے جاتے ہیں. یہ جنت کے دروازے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے کھولے جاتے ہیں. خوش نصیب لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ ان کا اہتمام کر کے، ان کو غنیمت جان کے، ان کی قدر کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور اس کو حاصل کر لیتے. اور اس کے برخلاف جو لوگ کم سمجھ، نا سمجھ، کم عقل لوگ ہیں، جو دنیا ہی کو سارا کا سارا اپنا محور سمجھتے ہیں، دنیا ہی پہ ان کی زندگی ختم سمجھتے ہیں اور رمضان کو یوں ہی نکلنے دیتے ہیں. تو حضرات، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان المبارک کتنا اہم مہینہ ہے. ایک اور بات بتا کے میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا کہ رمضان کی جو پہلی رات آتی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین اس کے لیے کیسے انتظامات فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں میں، جنات میں جو سرکش قسم کے اللہ ان کو قید کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کو زنجیریوں میں جکڑ دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے رمضان میں بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے یہاں بتائی تھی. اس کا میرے اور آپ سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو دنیا میں ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے کھلتے، جہنم کے بند ہوتے، ہم تو دنیا میں، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ تو اس کا مطلب جو ہے علماء نے یہ بتایا ہے کہ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے ایسے اعمال اس رمضان میں رکھے جاتے ہیں
کہ جن اعمال میں سے ہر عمل جنت کے ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، جن میں سے ہر عمل انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی اس کو یہ تعبیر کر رہے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اعمال رکھ دیے جاتے ہیں کہ کروڑ جنت میں داخل ہو جاؤ، کروڑ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو بندہ جہنم میں جانے کا مستحق تھا، جس کے اعمال ایسے تھے کہ مرتا تو جہنم میں پھینک دیا جاتا، ایسے بندے کو رمضان ملتا ہے، ایسی نیکیاں وہ کر لیتا ہے کہ اس کے حق میں اللہ جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول دیتے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایک عمل میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا قدردانی والا مہینہ ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں ہیں۔ 8 دن ہے رمضان شروع ہونے کو، کیا تیاری ہماری ہے رمضان کے لیے؟ ہم نے اس جو ہے قیمتی مہینے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ چھٹیاں ملتی ہے بچوں کو تو بچے چھٹیوں سے پہلے چھٹیوں کا پلان بناتے ہیں کہ چھٹیوں میں کرنا کیا ہے۔ اگر بڑی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں تو پہلے ہی سے ان کا پلان ہوتا ہے کہ یہ کورسز جوائن کرنا ہے، چھٹیوں کو ضائع جانے نہیں دینا ہے۔ اور ہم ہیں، رمضان آنے والا، ہمارا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار وہاں ہوا کرتا تھا۔ آج یہ چیز صرف ہماری مارکیٹوں میں باقی رہ گئی ہے کہ لوگ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، عمل کرنے والوں میں چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ تو حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہونے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کو غنیمت جان کر اس میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مہینے میں عمل کر کے اپنے حق میں جنت لکھواتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ جب اتنا موقع دے رہا ہے، اتنا موقع دینے کے بعد جو لوگ اس موقع کو غنیمت نہیں جانتے، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں کے اوپر۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو لوگ رمضان کا بابرکت مہینہ پاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ان کو زندگی میں ملتا ہے، تراویحیں ملتی ہیں، رمضان کے روزے ملتے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت کا موقع ملتا ہے، بہت سے موقع نیکیوں کے ملتے ہیں، لیکن عام دنوں کی طرح ان دنوں کو بھی وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ تراویح کا اہتمام ہے، نہ فرض نمازوں کا اہتمام ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ صدقات و خیرات ہے، نہ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام ہے، اور نہ ہی قدر والی رات کا کوئی اہتمام ہے۔ الغرض بالکل عام زندگی گزارنے والے لوگ اس بات کو سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھنے لگے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آپ کے 3 سیڑھیاں تھیں، 1، 2 اور 3۔ اللہ کے نبی 3 پر چڑھتے تاکہ لوگ دور سے آپ کو دیکھ کر آپ کا خطبہ سن سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سیڑھیوں پر جب چڑھنے گئے، پہلی سیڑھی پر آپ چڑھے، آپ نے آواز سے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آواز سے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آواز سے آمین کہا۔ صحابہ یہ تمام معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی خطبے اور نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی عام موقعوں پہ تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ممبر پہ آپ چڑھ رہے تھے، سیڑھی پہ آپ نے آمین اس سے پہلے کبھی نہیں کہا، آج کہنے کی کیا آج کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی اور کہا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام آ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اے نبی اس پر اللہ کی لعنت ہے،
اے نبی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے اس پر آمین کہا، مطلب میں نے بھی ان کی آواز میں آواز ملائی اور کہا کہ رمضان کو پا کر بھی جو مغفرت نہ کروا سکے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضرات، جو بندہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی رمضان میں عبادتیں نہیں کرتا، ایسے بندے پر فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی لعنت، اللہ کے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی لعنت، اور لعنت بھی کس کے نام سے؟ اللہ کی لعنت دونوں بھیج رہے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر کیا انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا انسان قبر میں آرام سے جا سکتا ہے؟ کیا محشر کے میدان میں اس کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جہنم سے بچ سکتا ہے اللہ کی رحمت سے دور رہ کر؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا کہ لوگوں کا حال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو سدھر جائیں گے۔ آپ نے بہت سو سے سنا ہوگا کہ یہ رمضان آنے دو، اس رمضان کے بعد سے ہم سدھر جائیں گے، یہ رمضان میں دیکھنا ہم کیسی عبادتیں انجام دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ رمضان میں کر لیں گے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جو انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں گناہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ میں جو پہلے سے دبا ہوا ہے، ایسا انسان نیکی کے راستے پر چل نہیں سکتا۔ نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہونا ہوگا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا زنگ پڑ چکا ہے۔ گناہ انسان کے دل پر زنگ کی طرح آنے لگتے ہیں۔ جب انسان کا دل، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرے گا انسان تو اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آدمی نیکی کو نیکی نہیں سمجھ پاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھ پاتا، یعنی نیکی ہے لیکن وہ اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ نیکی ہے، اس کو معلوم ہے نیکی کا کام ہے، لیکن جیسی قدر اس نیکی کی ہونی چاہیے ویسی قدر وہ نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، قرآن ان کے سامنے آپ لگا کر چھوڑ دیں 5 منٹ میں سو جائیں گے وہ لوگ۔ 5 منٹ نہیں گزریں گے، قرآن آپ لگا کے ان کو آنکھ بند کرنے کے لیے کہیے 5 منٹ میں سو جائیں گے، کیونکہ اتنے بوجھ سے بھرے ہیں گناہوں کے کہ جو اچھی چیز ہے وہ سن نہیں پا رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے ایک بیان لگا دیجئے 5 منٹ نہیں گزریں گے بور ہو کے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ کیا سنا رہے ہو، کیونکہ گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے، 4 کی 4 رکعت میں دل نماز میں نہیں ہے، دل سارا نماز کے باہر ہے۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈ کر جس جگہ جلد سے جلد تراویح مکمل کی جا رہی ہے، ایسا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوگا؟ ایسے عمل سے انسان کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ رمضان میں نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجئے۔ میں اور آپ جیسے دکھتے ہیں ظاہر میں، ہم ویسے ہے نہیں، ہمارا ایک نام اعمال بھی ہے، ہمارا ایک دل بھی ہے جس پہ گناہوں کا بوجھ بھرتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ سنو لوگوں، ایک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ ٹکڑا اگر صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو کہ وہ دل ہے۔
دل ہمارا گناہوں سے متاثر ہوتا ہے، نیکیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے، اس دل کی اصلاح کیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کیجئے اپنے گناہوں سے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیے، اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکی کے کام گناہوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لہذا پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے توبہ کیجئے۔ انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہوئے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اللہ ایسی آنکھ پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین کے خوف سے روئیے، توبہ کیجیے اپنے گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگیے، گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو رمضان میں نیکیوں کا موقع نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات، رمضان میں ہم بہتر سے بہتر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسری چیز اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہم اپنے ایگزامز کا شیڈول بناتے ہیں، یا جیسے کاروباری لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں شیڈول بناتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کسی اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہے، وہ پہلے سے اپنا شیڈول بنائے گا کہ یہ میرے 10-15 دن امتحان کے ہیں، ان دنوں میں مجھے کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے، ان دنوں میں مجھے ساری تیاری، سارا فوکس اپنے ایگزام پہ رکھنا ہے، کیونکہ اہم ترین چیز ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اس کا نتیجہ ساری زندگی ساتھ رہے گا، اس پہ مجھے توجہ دینی ہے، کوئی دوسری چیز کی طرف میری توجہ نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، ایک تاجر ہے، اگر وہ اپنا سارا شیڈول پہلے بناتا ہے، دن بھر میں اگر شام میں کسی کے پاس گراہک ہوتا ہے، وہ شام کا شیڈول پہلے سے بنائے گا، لوگوں کو معذرت کر دے گا میں شام میں وقت نہیں دے سکتا بھائی، کیونکہ شام میں میرے پاس گراہک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے سیزن کا مہینہ آئے گا، وہ کام والوں کو بڑھا لے گا کہ اکیلا میں ہینڈل نہیں کر پاؤں گا، 1 سے 4 لوگ ہوں گے تو بزنس آسانی سے سنبھل جائے گا۔ تو یہ شیڈول ہمیں رمضان کا اب بنانا ہے، یہ شیڈول ہمیں رمضان کا اب بنانا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو جتنی مصروفیات ہیں ان کو ہم منظم کریں، کام ہمارے جو کچھ ہے ان کاموں کو ایسے منظم کریں کہ ہمارے کام بھی ہو جائیں اور ہماری نمازوں میں فرق نہ پڑے، ہمارے فرض نمازوں میں فرق نہ پڑے، ہماری نفل نمازوں میں فرق نہ پڑے، قرآن کی تلاوت ڈسٹرب نہ ہو، ہماری تراویح کبھی نہ چھوٹے، قیام اللیل ہم سے نہ چھوٹے، اور لیلۃ القدر کی رات ہم سے نہ چھوٹے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے جتنے بہترین نیک اعمال ہیں ان میں سے کوئی عمل ہمارا متاثر نہ ہو، ایسی ہمیں تیاری ابھی بیٹھ کر کرنی ہے، ابھی بیٹھ کے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم اپنے بزنس میں کیسے کس کو لائیں گے اور ہم کیسے فری ہونے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے بھائی جو کاروباری ہوتے ہیں ان کا یہ شیڈول ہوتا ہے کہ 2 لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے آتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے نماز پڑھ کے آنے کے لیے۔ ایسا شیڈول کم از کم بنائیں تاکہ آپ کی نمازیں متاثر نہ ہو رمضان کے مہینے میں۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ ایک تیسری اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کو جتنے نیک اعمال کرنے ہیں آپ اس کی ذرا تفصیل پر غور کریے۔ اگر آپ رمضان میں روزے رکھنے کی آپ رمضان میں روزے رکھنے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ سحری کے انتظام کی فکر ابھی سے کیجیے۔ اگر آپ متزوج ہیں، اگر شادی شدہ ہیں، گھر میں کھانے کا انتظام ہے، بہت اچھی بات۔ بیچلر ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ اکیلے رہنے والے ہیں ابھی سے انتظام کیجئے، دیکھیے کون مجھے کھانا فراہم کر سکتا ہے سحری کا، یا کیسے میں رمضان میں اپنی سحری کا انتظام کر سکتا ہوں، ابھی سے اس کی تیاری کیجئے۔ اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شیڈول کے حساب سے
مسجدوں میں معلوم کیجئے کس مسجد میں عشاء کی نماز کب ہونے والی ہے، تراویح کب سے کب رہے گی، یہ سارے معلومات حاصل کیجئے اور طے کر لیجئے اس مسجد میں مجھے نماز تراویح ادا کرنی ہے اور کوئی تراویح میری نہیں چھوٹے گی، ایسا اپنا شیڈول بنائیے۔ آخری کی 10 راتیں رمضان کی اہم ترین راتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی ساری راتیں جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ ان 10 راتوں کو ڈسٹربنس نہ ہو ایسا شیڈول بنائیے اور طے کیجئے کہ 10 راتیں میں کس مسجد میں جاگوں گا اور ان 10 راتوں میں مجھے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ترجمے سے قرآن مکمل کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، وہ بھائی جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی 8-10 دن کا وقت باقی ہے، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے، بہت ساری نیکیاں قرآن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا ابھی سے ان تمام چیزوں کا اپنا شیڈول بنائیے اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی میں بیکار ہے، یعنی ایسی چیزیں جو آپ کے وقت کو ضائع کرنے والی ہیں، آج ہی فیصلہ کیجئے کہ رمضان میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز کے ہم قریب نہیں جائیں گے۔ بہت سارے ساتھیوں کا معمول یہ ہوتا ہے، کام سے آئیں گے، منہ ہاتھ دھوئیں گے، 10-15 منٹ گھر میں آرام کریں گے، آدھا گھنٹہ آرام کریں گے، پھر نکلیں گے گھر سے، مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے گپ شپ میں، تو گھر 10-11 بجے لوٹیں گے۔ کوئی کام نہیں ہے، 5 سے 6 گھنٹے صرف ضائع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 5 سے 6 گھنٹے اللہ کی عبادت میں آپ لگائیے۔ یہ موبائل فون آپ کا ہے، دن میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی دیر آپ اپنے موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آدمی فون نکال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو اسکرال کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، پھر دیکھتا جا رہا ہے، یوٹیوب کھول رہا ہے، اور کتنی بلائیں اس میں ہے۔ آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اپنی کونے میں بیٹھا ہوا ہے گھر میں، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ اطمینان یاد رکھیے اس میں نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کچھ انجوائمنٹ اس میں حاصل ہو جائے، یہ، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا آتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا آتا ہے۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن آدمی کو تسلی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو چھوڑیے اور آپ ایک بیان سنیے، 1 گھنٹہ فون رکھ دیجئے، بیٹھ جائیے اس کے سامنے، گویا ایک عالم کے سامنے بیٹھ کے آپ بیان سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ سنیے ایک موضوع پر بیان، دیکھیے دل کو کیسا سکون حاصل ہوگا۔ تو حضرات، وہ ساری چیزیں جو آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو، گھر میں ٹی وی ہے، ہمیشہ ٹی وی گھر میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصاً ٹی وی کو آپ بند کر دیجئے، موبائل فون گھر میں بند کر دیجئے، اور بیکار کی گپ شپ، بیکار کا دوستانہ بند کر دیجئے۔ اور یہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ رہتے یہاں ہیں، آپ 15-20 کلومیٹر دور جا رہے ہیں تراویح پڑھنے کے نام سے۔ یاد رکھیے، تراویح آپ کے گھر کی مسجد کے پاس بھی ہو جائے گی۔ آپ کا اجر آپ کی نیت، آپ کے اخلاص، آپ کے خشوع اور خضوع کے اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی قرات اچھی ہے، اب آپ قرات سننے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہاں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ جو ہے تمام ساتھی ملیں گے، جائیں گے تراویح وہاں پڑھیں گے، وہاں حریص کھائیں گے، وہاں رات میں وہاں بیٹھیں گے، پھر سحری وہاں کریں گے، پھر سحری کے بعد لوٹیں گے اور دوپہر تک آرام کریں گے، یہ نظم غلط ہے اور یہ کرنے والے رمضان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرات، رمضان المبارک میں وقت کو غنیمت جانیے اور جتنے کام بیکاری کے لوگ کرتے ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ایک بابرکت مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، جنت کے دروازے اس میں کھلنے والے ہیں۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جنت آسانی سے انسان کو حاصل نہیں ہوگی۔ جبریل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب جنت بنائی تو حضرت جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ میری جنت دیکھ کے آؤ کہ کیسی ہے، میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے ذرا دیکھ کے آؤ کیسی جنت۔ حضرت جبریل گئے، جا کے جنت دیکھ کر آئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل کیسی لگی جنت؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے ایسی نعمتیں اس میں رکھ دی ہے، ایسی بہترین جنت بنائی ہے،
تیری مخلوق میں سے جس کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا وہ اس کو ضرور حاصل کرنا چاہے گا، وہ اس سے دور نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل سے کہا کہ جبریل ذرا اب جا کے دیکھ کے آؤ، جنت کے راستے کو جا کے دیکھ کے آؤ کہ جنت کا راستہ کیسا ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، واپس آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ، جنت کا راستہ تو اتنا مشکل تو نے بنا دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے تیری مخلوق میں سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سبحان اللہ، جنت کا راستہ اللہ تو نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تیری مخلوق میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا۔ بہت مشکل ہے جنت میں داخل ہونا، اعمال کرنا اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، اور اس کو بچا کر لے جانا۔ دنیا میں کئی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے، لہذا جنت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کرنے والا مہینہ ہے، لہذا اس رمضان کے مہینے کو منظم کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی سے اپنے وقت کو منظم کریے، اپنا شیڈول بنائیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، رمضان میں ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان میں لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیری راہ میں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کثرت سے نمازیں نوافل کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پچھلی زندگی میں جو گناہ ہو چکے، اللہ ان گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اللہ اگلی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔